وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ آہستہ آہستہ کراچی کی زمینیں قبضہ گروپ کے ہاتھوں میں چلی گئیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ کراچی میں پارکس ختم ہوتے چلے گئے۔ ہمیں کراچی میں پارکس کی بحالی کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کراچی کے اندر جب میں میرے کرکٹ کھیلنے والے دنوں میں تو کراچی میں کرکٹ گراؤنڈ بھی زیادہ تھیں، پارکس بھی زیادہ تھی، ہریالہ بھی زیادہ تھا، اور آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں غائب ہوتی گئیں، قبضہ گروپ کے ہاتھوں چلی گئیں، اور جو کراچی کی جو بیوٹی تھی اس کو ہم نے مسلسل نیچے جاتے دیکھا۔ اور کراچی کے اندر جو موسم تھا، کیونکہ جب آپ ہریالی ختم کر دیتے ہیں تو جو موسم کے اوپر اثرات ہیں وہ بھی کراچی کے لوگوں نے کبھی بھی اتنی گرمی نہیں دیکھی یا اتنے ہیٹ ویوز نہیں آئے جتنے پچھلے دنوں میں آئے۔ تو یہ جو آپ نے پاک بچائی اور قبضہ گروپ سے اور ڈیولپ کی وسیم، یہ اللہ کا آپ نے کام کیا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے شام کو نکلنے کے لیے کوئی جگہ آپ نے دی ہے، فیملیز کے لیے جب کراچی کے اندر گرمی پڑتی ہے تو شام کو لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں، اور شام کو کراچی میں بڑا اچھا موسم ہوتا ہے جتنی بھی دن کو گرمی ہو۔ تو یہ ایک زبردست، میں نے تو دیکھا بھی نہیں، میں تو آج حیران ہو گیا ہوں دیکھ کے اس پارک کو۔ سندھ میں درخت اگانے کی شدید ضرورت ہے۔ پورے پاکستان میں 10 ارب درخت لگائیں گے۔ آنے والی نسلوں کو ایک اچھا ماحول ملنا چاہیے۔ گلوبل وارمنگ سے متاثر ہونے والے 10 ممالک میں پاکستان 8ویں نمبر پر ہے۔ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان اس وقت دنیا میں 8 نمبر پہ ہے، وہ ملک جو سب سے زیادہ متاثر، جو 10 ملک جو سب سے زیادہ گلوبل وارمنگ سے متاثر ہونے والے ہیں، ان میں پاکستان کا نمبر 8 ہے۔ اس کا بڑا سیریس کانسیکوینسز ہیں آگے، اور ہماری آنے والی جو نسلوں کے لیے اگر ہم نے ابھی سے درخت اگانے نہ شروع کیے، گرین ایریاز نہ بچائے، تو یہ آگے ہماری نسلیں کبھی معاف نہیں کریں گی کہ ہم نے ان کے فیوچر سے جو ہم کریں گے۔ تو یہ ایک بڑی کیمپین شروع ہوئی ہے، اور میں سارے پاکستانیوں کو کہتا ہوں اس کے اندر شرکت کریں، اور شہروں کے اندر خاص طور پہ ابھی سے ہمیں گرین ایریاز کو بچانا چاہیے۔ میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو ابھی بچے ہوئے ہیں علاقے، ان کے اوپر گورنمنٹس کو فیصلہ کرنا چاہیے، ان کو روک دینا چاہیے کنسٹرکشن، اور وہاں ساری جگہوں کے اوپر درخت اگانے چاہیے، پارکس بنا دینی چاہیے۔ اس پارک کو دیکھ کر حیران ہوا ہوں۔ میاں داد نے بتایا کہ جن گراؤنڈز پر وہ کھیلا کرتے تھے آج ان پر بھی قبضہ ہو چکا ہے۔ یہ پارک بحال کر کے میئر کراچی وسیم اختر نے بہترین کام کیا ہے، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وسیم، پھر سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں یہ جو آپ نے پارک بنائی اور پرزرو کی، یہ واقعی آپ ساری کراچی کے لوگوں کی طرف سے خراج تحسین کے مستحق ہے۔ مجھے جاوید میاں داد اگلے دن ملے تھے، وہ کہتے تھے کہ جب وہ کھیلتے تھے کرکٹ تو جو وہ گراؤنڈیں تھیں ان کے اوپر بھی کئیوں کے اوپر قبضے ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے، یہ ہمارے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے صرف یہی نہیں کہ ان کو کھیلوں کی گراؤنڈیں ملیں، بٹ یہ بھی کہ ایک ماحول اچھا ملے جدھر پارکس ہوں۔ تو یہ ایک جو پارک بنائی، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کے لیے ایک زبردست کام کیا آپ نے، اور میں یہ آگے بھی کہوں گا کہ اب سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ شہروں کو ہم نے اوپر جانے دینا ہے، بلڈنگز کو اوپر جانے دینا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ جب بلڈنگز پھیلتی ہیں تو جن ایریاز کے اوپر آپ نے گرین ایریاز بنانے ہوتے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، اور آپ اگر کراچی میں اوپر جہاز میں آ رہے ہوں تو اس طرح لگتا ہے کہ کانکریٹ کا سلیب پڑا ہوا ہے۔ تو جب ایک کانکریٹ ہوتی ہے، جب سیمنٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر دھوپ پڑتی ہے، گرمی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جو پارکس ہیں، ان کے لیے اور زیادہ کام کرنا چاہیے، اور ہم جو انشاءاللہ 10 ارب درختوں کا ہمارا ٹارگٹ ہے سارے پاکستان میں اگلے 5 سالوں میں نے اپنے جو ہمارے انوائرمنٹل منسٹر ہیں امین اسلم، ان کو کہا ہوا ہے کہ سٹی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کراچی میں اور صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے باقاعدہ سارے سندھ کے اندر یہ بہت ضرورت ہے درخت اگانے کی۔